أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ عطا فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر رضا شاہ صاحب کا یہ خوبصورت بیان سنتے ہیں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وأحسنوا الذين هم مفاتيح الرحمة هم مصابيح الغلل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر جلسہ وزیر حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجھ سے پہلے کانفرنس کے عنوان پر اپنے اپنے انداز میں میرے بزرگوں اور دوستوں نے بالخصوص مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب نے آپ کو گفتگو کی، کانفرنس کے عنوان کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کے سامنے قرآن پاک کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا رب العزت نے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کرتا اس عظیم جماعت کی رب کے ملکوت خوبیوں کو بیان کیا ہے۔
کہ جن کے ہوتے ہوئے وہ جماعت انبیاء علیہ السلام کے بعد قیامت تک کے لیے تمام انسانوں میں ممتاز اور بلند و بالا ہو. دور خلافت راشدہ جو ہے یہ در حقیقت دور نبوت ہی کا تسمہ اور تکملہ ہے. وہ کام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آغاز پذیر ہوا، شروع ہوا، خلافت راشدہ کے دور میں اسی کام کی تکمیل ہوئی. حق تعالی نے جو وعدے کیے اور دکانیں نبوت میں جو اشارتیں دی وہ سب کی سب اسی دور میں پوری ہوئی. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دور خلافت راستہ سچائی کو پرکھنے کی کسوٹی ہے. جسے دینی اصطلاح میں معیار حق و صداقت کہا جاتا ہے. یعنی خلافت راستہ کا زمانہ آئینہ ہے انقلاب محمدی کے حسن کو پرکھنے کا. یتیم مکہ نے جو انقلاب کو رائے عرض سے بپا کیا، جو نقطۂ نظر دنیا انسانیت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس کے حسن، اس کی جوانی اور اس کے شباب کا بھرپور مظاہرہ ہوا ہے صدیق عمر عثمان و علی کے زمانہ میں. رضوان اللہ تعالی علیہم وعن سائر الصحابہ اجمعین. عزیز دوستو، میں کہا کرتا ہوں سورج شروع ہو اور اندھیرے باقی رہے تو سورج کی طلعت کی دلیل کیا ہے؟ کہیں تجکر پھول بنے اور فضا معطر نہ ہو تو اس کے چسکنے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی ادارہ قائم ہو اور اس ادارہ سے فارغ ہونے والے انسان ادارہ کے مقاصد کی تکمیل نہ کر سکے تو اس کے وجود کا فائدہ کیا ہوا؟ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ روشنی سورج کی پہچان ہے، خوشبو گلوں کا تعارف ہے، شاگرد استاد کی پہچان ہے، پھل درخت کی پہچان ہے، صحابہ در حقیقت نبوت ہی کی پہچان ہے. صحابہ کرام رسالت ہی کی پہچان ہے.
یہی وجہ ہے کہ تاریخی چور بازاری کے ہاتھی مجرموں نے آپ کے پروگرام کو خراب کرنے والے زیادہ ہیں کامیاب بنانے والوں سے. ہر موقع پر آپ کے نظم و ضبط کا جو اپنی حصہ ہوتا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے. منافقین نے آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تیر اور اپنے نشتر کا نشانہ جماعت رسول کو بنایا. صحابہ کرام یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک کے لیے انسانی قافلے کی رہنمائی کا دعوے دار ہے، اس کی تعلیمات اور اس کی کامیابیوں کا اندازہ اسی سے لگا لیجیے کہ وہ اپنے قریب بیٹھنے والوں کو پوچھی نہ بنا سکتا. جو اس کے درد و پیش بیٹھنے والے تھے وہ حق و صداقت کے معیار سے پورے نہ کر سکے تو قیامت تک کے لیے انسانی قافلہ کی رہنمائی کیسے کی جائے گی؟ اس پر زور دیا گیا. موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی، لکھاتی ہوئی لیکچر دیے گئے، اس طرح ہی گھڑی میں یہاں تک کہ لغت کے ذات سے تبدیل کیے گئے بعض حالات میں، اور ایک ایک فرد کے ذہن میں اس تصور کو انہوں نے بٹھا دینے کی کوشش کی کہ مکتب مستقبل کا نتیجہ 5% نکلا ہے، 95% کامیاب نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھ کے ساتھ، بڑی دقت کے ساتھ اور دلسوزی کے ساتھ انسانیت کے انکار کر کے فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے کا معیار یہ ہے کہ میرے صحابہ سے محبت کریں. اللہ نے اپنے ساتھ محبت کا معیار یہ قائم کیا کہ میرے پیغمبر کو محبوب بناؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے محبت کا یہ معیار قائم کیا کہ میرے صحابہ سے محبت کریں. میں احبہ ہوں کبھی حبی احبہ ہوں وہ من ابغضہ ہوں کبھی بغضی ابغضہ. جس نے صحابہ سے محبت کی وہ در حقیقت میری محبت کی وجہ سے، اور جس نے ان سے پیار رکھا وہ در حقیقت میرا دوست نہیں. ایک اور مقام پہ پیار ہوتا ہے اللہ اللہ کی صحابی میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ان حلف تنقید نہ بنانا، ان پر مستر نہ چلانا، اس لیے کہ یہ گل بوٹے پیڑ لگائے ہوئے ہیں یہ نرسری نہیں سجائی ہے. اب اس توحید کے بعد میں آپ کو قرآن پاک سے اس حسین روح کی طرف لے چلتا ہوں جس سے آپ یہ اندازہ کر سکیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس مرکز فیض سے اکتساب علم کیا، انہوں نے اپنے فکر و نظر کو کس مرکز سے سنبھالا، وہ کون سا ادارہ ہے جس ادارے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فیض یاب ہوئے،
پاک اطلاع دیتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سبحان اللہ. قرآن پر رسولیات کا وہ مرکز التعالی جسے سارے جہانوں کے لیے اجالوں اور روشنیوں کا محور بنانا تھا، وہ دارالعلوم، وہ مرکز رسولیات جسے تعمیر کرنے والے ایثار و قربانی کے دو عظیم نشان ہیں. میں کہا کرتا ہوں ملت ابراہیمی کی بنیاد ہی قربانی سے. ملت ابراہیمی نے جس مرکز سے رہنمائی حاصل کی، جس مرکز سے روشنی حاصل کی، اس کی بنیادیں اٹھانے والے، اس کی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ قرآن پاک جن کے مطابق وضاحت کرتا ہے ابراہیم كان أمة قانتا لله حنيفا. اکیلا ابراہیم ایثار و قربانی میں اتنا عظیم کردار ادا کر گیا کہ وہ قربانی جو تنہا ابراہیم علیہ السلام نے دے دی، اگر پوری امت کے لیے بھی حکم کیا جاتا تو پوری امت اتنی قربانی نہ دے سکتی جو تنہا ابراہیم علیہ السلام نے دے دی. ایثار اور قربانی کا یہ ہمارا اور انہی کا بیدار فرزند ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، صدیق عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، ابن مسعود و ابن عوف، سلمان و بلال اور جناب حسن و معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے دارالعلوم کی تعمیر کر رہے ہیں، اس مدرسے کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں جس مدرسے نے یہ حسین شاگرد تیار کرنے سے قرآن کہتے ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ دونوں مقدس بات کے ساتھ محمدی دارالعلوم کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور بارگاہ کوئی عزت میں دامن پھیلا کے عرض کرتے ربنا تقبل منا، اے ہمارے داتا ربنا. کراچی کے دوستوں، اب ہم اس کے وجہ تک قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے. اللہ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی پیغمبر دامن پھیلاتا ہے، آرزویں پیش کرتا ہے، اپنی تمنا کا اظہار کرتا ہے، تو تقریباً انداز طلب میں یہ بات سب کے ہاں مشترکہ ملتی ہے کہ ربنا کا تکرار ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام آدمیت کے بعد ابو البشر، انہوں نے بھی جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تو کون
کی دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اے ہمارے داتا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنا داتا صرف اللہ کو سمجھا. نعرہ تکبیر. انبیاء کا داتا کون؟ صلحاء، اولیاء، ابرار و اصفیاء، ان سب کا داتا کون؟ تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ آپ بھی داتا صرف اسی کو سمجھیں جسے آپ کے باپ نے داتا سمجھا. اچھے بیٹے باپ کی پیروی کرتے اور جو باپ کے نقش قدم پہ نہ چلے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بس ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ بھی داتا اسی کو سمجھیں. انبیاء علیہ السلام پہ جب کوئی مشکل وقت ہے کسے پکارا؟ مشکل کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے کسے پکارا؟ مشکل کشائی ہوئی کہ نہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کسے پکارا؟ قرآن کہتا ہے ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذرا اس مچھلی والے کو بھی یاد کرو نا. حضرت یونس علیہ السلام امتحان آ گئے دریاتی گہرائیوں میں شکم ماہی میں کھڑے ہوئے ہیں بلکہ یوں کہوں سجدے میں پڑے ہوئے. رب کائنات نے مچھلی کو حکم دیا میری امانت کو سنبھال لیجیے. جناب یونس علیہ السلام رات کے اندھیروں میں دریا کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں کسے پکارتے ہیں؟ اب کہتے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس تو ہی ہے معبود برحق، ساری عاجزیاں تیرے لیے، ساری رقتیں تیرے لیے. عبادت میں تیرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں. اور میرے معبود اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہو تو میرا بیڑا پار ہو سکتا ہی نہیں. اللہ رب کائنات نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کو نجات دی، اس امتحان میں کامیاب ہوئے. آگے سنیے ارشاد لولا انه كان من المسبحين. میرا یونس اس وقت اگر مجھے یاد نہ کرتا باقی ساری دنیا کو پکارتا، ساری دنیا کے ولیوں کو نبیوں کو پکارتا. قرآن کہتا ہے نبی سبھی بپنی
اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس خدا کو یاد نہ کرتا، دوسروں کو پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے یونس کو کوئی باہر لانے والا نہیں تھا، وہیں رہتا قیامت. کس نے مشکل گزاری کی؟ حضرت یونس کی. ابراہیم علیہ السلام کی مشکل گزاری کس نے کی؟ سب نے کسے پکارا؟ بس ہم یہی کہتے ہیں دوستوں، جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اپنے داتا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور حق کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے داتا ہماری اس کاوش اور جدوجہد کو قبول فرما لیجیے. دیکھیے ہم تیرے در سے آئے ہوئے ہیں، اپنی تمنائیں اپنی آرزوئیں تیری بارگاہ میں لائے ہوئے ہیں. ہمارے نبو پہ تیرے سوا کسی اور کا نام نہیں، اور ہم کسی اور کو پکارے ہی کیوں؟ انک انت السمیع العلیم، بس تو ہی ہے سننے والا جاننے والا، تو ہی ہے. قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اگر آپ جمع کر لیں، اس میں ایک جوہر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب کوئی پیغمبر خدا سے اس انداز میں بات کرتا ہے انک انت، تو اس میں مفہوم یہ ہے کہ اس صفت میں تیرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، بس تو ہی کیوں ہے. ایک مقام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، بیان صفائی دیتے ہوئے اپنے بیان کی تکمیل فرمائی یہ کہہ کر کہ انک انت علام الغیوب، بس تو ہی ہے علام الغیوب. علام الغیوب کے معنی آتے ہیں کراچی کے بے دیوانوں، میں تو سینکڑوں میل کر کے تھکا ہوا آیا ہوں، آپ کیوں سمجھاتے ہیں؟ میری تھکان آپ اتاریں گے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو بات میں پوچھوں بڑی جلالت کے ساتھ جواب آئے. اللہ الغیوب کے کیا معنی ہے؟ غیب کا جاننے والا، یعنی جاننے کے لیے جس کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں. انبیاء علیہ السلام جب کوئی بات انہیں بتائی جاتی ہے تو ذریعہ ہے کون سا؟ وہی. نبیوں پہ وہی آتی ہے، جب تک وہی نہ آئے وہ نہیں جانتے، اور جب وہی آئے تو پھر وہ بات غیب نہیں رہتی، معلوم ہو جاتی. جب تک وہی نہیں آئی تھی غیب تھا، پتا نہیں تھا، اور جب کوئی آ گئی تو اب وہ بات معلوم ہو گئی. نبی وہی کے محتاج ہے، خدا کو کسی ذریعے کا احتیاج نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا انک انت علام الغیوب، بس تو ہی ہے علام الغیوب. ایک اور مقام پہ سارے انبیاء علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، اعلان کیا. جب رب العالمین نے اپنے پیغمبروں سے پوچھا
کہ تم نے دنیا میں جا کے جب میری بات پہنچائی، میری توحید بیان کی، تو تمہاری بات کو سن کر لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ماذا اجبتم، کیا رد عمل ظاہر کیا لوگوں نے؟ سارے انبیاء علیہ السلام اور جب زبان خدا کی بارگاہ میں اعلان کرتے ہیں لا علم لنا، خدا اللہ ہم لوگوں کی اتباعی رد عمل کو نہیں جانتے، ہم تو انہی کو جانتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود تھے، جو ہم سے دور تھے یا ہمارے پاس آئے، ان کے رد عمل کو ہم نہیں جانتے۔ لا علم لنا، ہم نہیں جانتے۔ انک انت علام الغیوب، بس تو ہی ہے علام الغیوب۔ آپ نے دیکھا جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنہا فرمائی، اسی لہجے میں اسی حقیقت کا اظہار سارے انبیاء نے کر دیا کہ تو ہی ہے علام الغیوب۔ اب رب العالمین نے اپنے محبوب سے کہا آپ بھی اعلان کر دیجیے کہ لا اقول لكم عندي خزائن الله، لا اقول لكم عندي خزائن الله، میرا دعویٰ یہ نہیں کہ میں اس کے خزانوں کا مختار ہوں۔ لا اقول لكم، اچھا یہ کوئی میلاد اکبری کا مصرع نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور میں یہ کنڈی بند کر کے چٹنی لگا کے کوئی ڈش وش رکھ کے کپڑا ڈال کے اور آہستہ آہستہ پڑھنے والا کوئی دم ضرور ہے۔ یہ قرآن پاک کا انقلابی انداز ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں یہ تو انتشار فرما رہے ہیں حضور کہ لا اقول لكم، میں تو نہیں کہتا کہ میں اس کے خزانوں کا مختار ہوں، لیکن تم کہو، میں نہیں کہتا، انتشار فرما رہے ہیں۔ ایک مقام کا ترجمہ کیا جناب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر اعلان کر دیجیے کہ انما انا، قل انما انا، اعلان کر دیجیے کہ میں تو میں ہوں، انما انا، میں تو میں ہوں نا، بشر مثلکم، بشر تم جیسے ہوتے، میں وہ تو میں ہوا، اور میں جو کچھ ہوں وہ میں جانتا ہوں، جو میرا خدا جانتا ہے۔ بشر مثلکم، یہ وہ تفسیر ہے جو 1300 سال میں کسی کو نہیں سوچی۔ یہ آپ لوگوں کو ایسے تبرکات نصیب ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں، اصل میں یہ بیچارے مقام بشریت سے آگاہ نہیں، فکر حرکت کا قدر ہمت روز ہوتا ہے نا، دوسروں کو سمجھنے کے لیے ہر شخص اپنے اندرون میں جھانک کے دیکھتا ہے۔ یہ سمجھتے شاید بشر ہم جیسا ہوتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ بشریت کی معراج، انسانیت کی بلندی اور انسانیت کا عروج انبیاء علیہ السلام کی مقدس ذات میں ہوتا ہے۔ پیغمبر ہی انسان ہوا کرتے ہیں،
ان کے بعد اگر کوئی انسان بنتا ہے تو انہیں سے وابستگی کی بدولت بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر! کیا میں اپنی ذات کو سمجھتے ہیں کہ انسان ہی ایسا ہوتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں اللہ کے خزانوں کا مختار بھی نہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ علام الغیوب، ولا اقول لكم عندي ملک، اور نہ میں نوری ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، مختار کل بھی نہیں، اللہ الغیوب بھی نہیں، نوری یہ کون کرے؟ یعنی پیغمبر کی کہانی قرآن کی زبانی، پیغمبر کی کہانی قرآن کی زبانی میں آپ کو خدمت کر رہا ہوں۔ ایک اور مقام پہ رب کائنات نے فرمایا قل، میرے معبود اعلان فرما دیجیے ما کنت بدعا من الرسل، اس کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کے ذمن میں میرا نقطۂ نظر دوسرے انبیاء سے مختلف نہیں، دوسرے رسول سے مختلف نہیں۔ ما ادری ما یقال بی ولا بکم، میں بھی نہیں جانتا کہ کل تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل کی بات میں بھی نہیں جانتا، وہی جانتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وہی کی روشنی کی اتباع کرنے والا ہوں جو بدری ہے، کہیں مجھے بتایا جاتا ہے وہی جانتا ہوں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اپنے حقیقی دادا کی بارگاہ میں اسی لہجے میں استدعا کرتے ہیں، آرزو بیان کرتے ہیں کہ انک انت السمیع العلیم، بس تو ہی ہے سننے والا جاننے والا، تو ہی ہے۔ اس علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، لیاری کے کوئی مذاقات میں کیوں جناب صدر اور شیر شاہ کے قریب اور اب جو تیسرا جملہ آپ نے کہا ہے وہ میں نہیں کہتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ دو قسم کے طبقوں نے تعلق قائم کیا، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں اپنا یہ فرض ادا کر رہا ہوں، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ میری یہ آرزو ہے کہ کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے جہاں یہ الفاظ نہ پہنچے۔ دو طبقوں نے خدا سے تعلق قائم کیا، ایک طبقے نے خدا سے تعلق قائم کیا ہی کے ساتھ، اور دوسرے طبقے نے اللہ سے تعلق قائم کیا ہی کے ساتھ۔ ایک طبقہ کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم مشکلات میں تجھے ہی پکارتے ہیں، تو ہی ہر جگہ موجود ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی بیماریاں دور کرنے والا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی اولاد عطا کرنے والا ہے، اور
تو ہی سجدے کے لائق. یہ تو ہو گیا ایک طبقہ. اب دوسرا طبقہ ہے آج کا نے بولا وہ کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو بھی ہر جگہ موجود ہے, تو بھی مشکل کشا ہے, تو بھی رزق دیتا ہے, تو بھی اولاد دیتا ہے. ہم تیرا بھی سجدہ کرتے ہیں اور تجھے بھی مشکلات میں پکارتے ہیں. مسجد میں آ کے تیرا سجدہ اور مسجد سے نکل کر کہیں نقل برکت کی چھاؤں, کہیں مرنے والے کے پاؤں, اشاروں کناروں اداؤں میں, مزاروں میں اور خانقاہوں میں جہاں رنگ برنگی جھنڈیاں دیکھی وہیں سے چھپ گیا, جہاں چمکتی ہوئی چادر دیکھی اوقات والوں کی خیر ہے. صبح اٹھتے ہیں نا بیچارے, ایک چادر اپنی طرف سے ڈال دیتے تاکہ پھر جاہل برادری جو آئے ان کے لیے خیال بلائی فراہم کرتے ہیں نا, انہیں پتا چلے کہ یہ چادریں ڈالنے کی جگہ. ابھی میرا بھائی صدیقی ذوق کے چند نمونے آپ کو دکھا رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اے کاش یہ بھی بتاتے جائیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہیں کفن کس مخمل اطلس اور کم خواب سے دیا گیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جاتے وقت اپنی رکھتے جگر حبیب خدا ام المومنین صدیقہ کائنات مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی ماں اور اپنی بیٹی سے بناتے ہیں رکھتے جگر یہ چادر جو میں نے عدالت اور بیماری کے زمانہ میں استعمال کی ہے کسی کو دھو لینا اور میرے کفن میں اس کو بھی شامل کر لینا. جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ابا حضور کیا ہم نے اتنی بھی توفیق نہیں اور طاقت نہیں کہ ہم آپ کو نئے کفن پہنا کے دنیا میں رخصت کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹی نیا کپڑا مرنے والوں سے زیادہ زندہ رہنے والوں کو اچھا لگتا ہے. نئے کپڑے پر مرنے والوں سے زیادہ زندہ رہنے والوں کا حق. میری رعایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لوگوں کی زیادہ تعداد وہ ہے جو کھلا ہوا لباس پہنے ہوئے ہیں. میں کس منہ سے نیا کپڑا پہن کر اپنے آقا کے وہاں بھی دوں. اسی حوالے سے اب آپ سے پوچھتا ہوں کراچی کے ارباب علم مدارس اور پڑھے لکھے دوستوں خدا مجھے بتاؤ کہ نبی کا وہ عظیم شاگرد رازدار نبوت افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر جو اپنے جسم پر نئے کپڑے کا کفن پسند نہیں کرتے وہ یہ پسند کریں گے کہ میری قبر پہ روزانہ کتنے سو کم خواب کی چادر ڈالی جائے یا تھانوں کے تھان جھنڈیوں پہ لگا دیے جائیں. محبت کا اپنا اپنا انداز ہے اور یہ کرام سے بزرگان دین سے محبت ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ.
دین پر اتنے شکر گزار ہیں، اس قدر شکر گزار ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم حق ادا کر سکیں اس کے شکر کا۔ اور اللہ نے ہمیں بھی محبت، بزرگان دین سے اللہ نے ہمیں بھی عقیدت عطا کی ہے، لیکن ہم ان کے مزاروں کو منڈیاں بنانا اور ان کے قبروں کو، اور اللہ نے ہمیں بھی محبت، بزرگان دین سے اللہ نے ہمیں بھی عقیدت عطا کی ہے، لیکن ہم ان کے مزاروں کو منڈیاں بنانا اور ان کے قبروں کو بیچ بیچ کر بیلنس بنانا پرلے خرچے کی نمک حرامی سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بزرگان دین کی محبت کا معیار یہ ہے کہ جو راستہ انہوں نے متعین کیا ہے اس راستے پر چل کے دنیا کا سفر طے کر لیا۔ تکبیر، جان اولیاء اللہ۔ اور کچھ لوگ بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں کس طرح؟ چادریں لاؤ، شیرینی لاؤ، تبرک، اس کا نام ہے تبرک۔ میں نے اس دن پتہ نہیں کہاں کہا، یہاں کراچی میں کسی جگہ پہ، کہ روس چاند پہ پہنچ گیا، امریکہ چاند پہ پہنچ گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاند سے بجلی پیدا کر کے ساری دنیا میں سپلائی کریں گے، چاند کی دھرتی سے تیل نکالیں گے اور ساری دنیا میں سپلائی کریں گے۔ وہ چاند پہ پہنچ گئے اور مجاور بلادی کہ پاکستان تیار، یہ کہتے ہیں نئی چادر لے کے آؤ اور نذرانہ لے کے آؤ، بزرگوں کی کمر پہ ڈالیں گے، ہم تمہارا بھی تیل نکالیں گے۔ یہ قوم کا تیل نکالنے پر تلے ہوئے۔ بزرگان دین سے ہمیں الحمدللہ عقیدت ہے، تعلق۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو تعلق ہے کہ نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رضاکار ہیں کہ نہیں؟ کیوں عبدالرزاق خان؟ ہم سب حضور کی آل، حضور کی اولاد، اہل بیت کے غلام ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ لیکن ہم حسین فروشی کے قائل نہیں۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کوئی ڈھانچہ بنا کے اٹھانا، کوئی روزہ بنا کے اس کو بیچنا اور فروخت کرنا پہلے درجے کا خسارہ اور نقصان سمجھتے ہیں۔ ہماری نزدیک حسینیت یہ ہے کہ اپنے سر کو اللہ کی عبادت کے سجدوں سے آباد کرو اور اپنے دل کو حضور کی محبت سے آباد کرو۔ ہم نے تعزیہ نہ بنایا، ہم نے ماتم نہ کیا، تو جہاں لوگوں نے کہا یہ حسین کو نہیں مانتا۔ اسی طرح ہم نے بزرگوں کی قبروں پہ جھنڈیاں نہ لگائیں اور ان کو سجدے نہ کیے، تو انہیں کی ہمزرف جنس نے کہا یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ دونوں ہیں، دونوں ایک ہے، روح ایک ہے، بس ذرا جسمانی تھوڑا سا طریقہ واردات دونوں کا ایک جیسا ہے۔ انہوں نے بھی اذان میں کچھ اپنی طرف سے شامل کیا اور انہوں نے بھی اذان میں انہوں نے علی کی ہار لے کر، انہوں نے رسول اللہ کی ہار لے کر اپنی اپنی دکانیں علیحدہ سجا لی۔ اور ایک پتے کی بات کہتا ہوں، دونوں کی اذانیں حرمین کی اذانوں سے نہیں ملتی۔ دین کا مرکز، کراچی کے دوستوں آپ سے پوچھتا ہوں، دین کا مرکز اور مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی دین کا مرکز تھے، دین کا مرکز ہے،
اور قیامت تک دین کا مرکز یہی رہے گا. ٹھیک ہے. دکاندار کہتے ہیں نہیں وہاں گمراہی ہے, وہاں گمراہی ہے. مسجد نبوی میں جو امام کھڑے ہوئے ہیں وہ وہابی ہیں. حرم شریف میں جو امام ہے وہ وہابی ہے. اور سبحان اللہ عاشق رسول ملاحظہ فرمائیے کہاں کہاں پہ ہمبل کو لیے دیکھتے ہیں. ڈھائی 4-5 کلو جلیبی منگوا لیتے ہیں, 2-4 پلیٹیں فرنی کے سجا لیتے ہیں. نبی کو یہی بلا لیتے ہیں. اور جناب میرا سلام گھڑا وہ سلام جو صدیق فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضرت بلال و سلمان کرتے رہے, وہ سلام جو حضرت عبد القادر جیلانی پڑھتے رہے. کون وہ سلام جو قطب الدین بختیار کاکی پڑھتے رہے, جلال الدین سیوطی پڑھتے رہے, علامہ راضی, ابن تیمیہ, شاہ ولی اللہ, خواجہ نظام الدین, معین الدین چشتی پڑھتے رہے. وہ سلام نہیں, ایک نیا گھڑا. اور جناب کو یہ ہے کہ وہ کوس کی شکل میں پڑھا جاتا ہے, کوس کی شکل میں. ایک آگے کھڑا ہوتا ہے, 15-20 یتیم اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر وہ کلاسیکل انداز میں اسے پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ ہماری نماز بھی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں, ہماری اذان بھی وہی جو رحمت للعالمین کے مدینہ میں ہے, ہمارا درود و سلام بھی وہی جو آمنہ کے نام کے شہر میں ہے. تو ظالموں ان کا ایک قسمت دیزہ, ہم نے اپنی زندگی کی ہر ادا کو مدینہ طیبہ کی روشنی میں ڈھالا تو ہم عاشق رسول نہ ہوئے, اور تم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے جو لاتیں گھڑ لی اور اس پہ سوریں لگائی, اس کو دین بنا لیا. تمہاری اذان مدینہ سے نہ ملے, تمہارا صلاۃ و سلام مدینہ سے نہ ملے, تو تم پھر بھی بین الاقوامی عاشق رسول. میں یار آپ کے سامنے رکھتا ہوں کراچی کے دوستوں, وہی بات حق ہے جو حرمین میں ملتی ہے, اور جس بات کا وہاں سے ثبوت نہیں ملتا وہ دیکھنے میں چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو, قابل قبول نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں, بے خبر اور ان پڑھ مسلمانوں کو رسالت کی آڑ میں جو لوٹا گیا ہے, اہل بیت کی آڑ میں جو لوٹا گیا ہے, کہ اتنی دردناک داستان ہے, اتنا افسوسناک عنوان ہے کہ اس پہ, لیکن بفضل اللہ تعالیٰ اندھیرے چھٹ رہے ہیں, رات رخصت ہو رہی ہے, سویرے طلوع ہو رہے ہیں بفضل اللہ تعالیٰ, اور اب تو وقت آنے والا ہے کہ پاکستان میں بھی وہی دین ہوگا جو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت حضرت صحابہ اکابرین اولاد دیوبند وزیر پاکستان سید عبد المجید شاہ صدری, جو بات حرمین شریفین کی عظمتوں سے ٹکرائے گی, جو بات, جو عقیدہ, جو عمل مکہ مکرمہ سے اور مدینہ طیبہ سے ٹکرائے گا وہ پاس ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو, ایک طبقے نے کہا ہم تیرا ہی سجدہ کرتے ہیں, اور ایک طبقے نے کہا ہم تیرا ہی سجدہ کرتے ہیں. کچھ فرق نظر آیا آپ کو؟ لیاری اور شیر شاہ میں رہنے والوں, فرق نظر آیا آپ کو؟ ایک طبقہ کہتا ہے ہم تیرا ہی سجدہ کرتے
جائے گا لیکن جھکے گا نہیں، نہ کسی حاکم کے سامنے، نہ کسی عالم کے سامنے، نہ کسی مخدوم کے سامنے، نہ کسی روزے کے آگے، نہ کسی درخت کے سامنے، نہ کسی صبح کے سامنے، نہ کسی شام کے سامنے، تیرے آستانے کے سوا یہ سر قلم تو ہو جائے گا لیکن جھکے گا نہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک ہے تیرے تو ہم سجدہ کرنے والے ہوئے ہی، لیکن تھوڑا تھوڑا سجدہ تیرے پیاروں کا، تیرے دشمنوں کا نہیں، تیرے پیاروں کا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا نا، ایک سفر میں مولوی صاحب میرے ساتھ ہو گئے، روگی مولوی صاحب، دل کا بیمار، بہت سے مسائل پہ بات ہوتی رہی، ویگن میں جا رہا تھا میں لاہور، راول پنڈی سے کوئی 60 یا 65 میل کے فاصلے پر ایک جگہ آتی ہے دینا، منگلا ڈیم سے اس طرف، وہاں پہ وہ دوست بیٹھا ہمارے یہاں بیگن پر، سوال و جواب ہوتے ہیں، بہت سی باتیں اتفاق سے ایک ہی سیکھتے ہیں۔ آپ کو سجدے کے معاملے میں آ کے مجھ سے الجھ گئے، کہنے لگا بزرگوں کا جو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے، اور خدا کا جو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ عبادت کا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا بزرگ، قیامت تک اللہ کے بعد اگر کوئی بڑی شخصیت ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل غلط ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف اور نبی کے انقلاب کی سربلندی کے لیے اپنے بچے ذبح کرا ڈالے، وطن چھوڑ دیے، سر کٹوا ڈالے، لیکن وہ تو حضور کے آگے تعظیماً جھکتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کہنے لگا اس وقت اس بات کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اب ضرورت، اس وقت ضرورت نہیں ہوگی، اب ضرورت۔ حالانکہ صحابہ کرام نے پوچھا اپنے آقا سے کہ حضور عرب سوسائٹی میں وڈیروں کے سامنے ان کے خدام اور رعایا انہیں تعظیماً جھک کے ملتے ہیں، تو آپ ہمیں بھی اجازت دیجیے نا کہ ہم بھی آپ کو تعظیماً جھک کے ملا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آج بھی بے داغ موجود ہے۔ آقا نامدار نے فرمایا لَا كُنتُ آمُرُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ۔ میری شریعت اور میرے پروگرام میں اللہ کے بعد کسی اور کے سامنے اگر سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو میں بیویوں کو اجازت دیتا کہ وہ خاوند کے سامنے تعظیماً جھکا کریں، لیکن چونکہ گنجائش نہیں اس لیے بیوی خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتی، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، امتی نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا، صدیق اکبر جیسا عاشق رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیر و مرشد کا سجدہ نہیں کر سکتے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پر اور عیسائیوں پر خدا کی لعنت کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ میں تمہیں منع کرتا ہوں کسی کے آگے سر جھکانے سے بھی اور قبروں پہ بھی سر جھکانے سے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت کی حضور ہاتھ اٹھائے، التجا کی میرے داتا
زندگی میں کوئی نے میں اپنے سامنے نہیں جھکنے دوں گا، لیکن پھر قیامت تک میری اس التجا کی لاج رکھنا کہ میری قبر سے بھی کسی انسان کی زمین کو نہ جھکنے دینا۔ تعظیم کے عنوان سے پیغمبر نے کسی انسان کو اپنے سامنے جھکنے دیا؟ اس لیے کہ یہ جو جھکنا ہے نا اللہ ہی کا حق کرتا۔ نماز جنازہ پڑھیے کبھی آپ یہاں لوگ ملتے نماز جنازہ میں وضو، باقی نمازوں میں بھی وضو، باقی نمازوں میں بھی جگہ پاک ہونا ضروری، نماز جنازہ میں بھی جگہ پاک ہونا ضروری، باقی نمازوں میں بھی لباس کا صاف پاک ہونا ضروری، نماز جنازہ میں بھی لباس کا پاک صاف ہونا ضروری، باقی نمازوں میں بھی تکبیر، نماز جنازہ میں بھی، باقی نمازوں میں بھی امام، نماز جنازہ میں بھی امامت اور اقتدا، باقی نمازوں میں بھی قبلہ رخ ہونا ضروری، نماز جنازہ میں بھی قبلہ رخ ہونا ضروری، باقی نمازوں میں بھی ہم، نماز جنازہ میں بھی ہم، باقی نمازوں میں بھی تسبیح، نماز جنازہ میں بھی تسبیح، باقی نمازوں میں بھی قیام ضروری، نماز جنازہ میں بھی قیام ضروری، لیکن باقی ساری نمازوں میں چاہے وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، مؤکدہ سنتیں ہوں یا غیر مؤکدہ سنن نوافل ہوں، کوئی بھی نماز اگر اس میں سجدہ نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز جنازہ میں سجدہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ کراچی کے دوستوں کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ باقی ساری نمازوں میں جب انسان عابد بن کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اللہ کے سوا کسی اور ذات کا تصور نہیں، لیکن نماز جنازہ میں جب کوئی عابد بن کے کھڑا ہوتا ہے تو سامنے میت ہوتی ہے، شاگرد کے سامنے استاد کی میت، رعایا کے سامنے حاکم کی میت، یہ حاکم لوگ بھی بچتے ہیں، اور کاش کے مرنے سے پہلے انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ غرور تھا نمود تھی، ہتھوں بچوں کی تھی صدا، غرور تھا نمود تھی، ہتھوں بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحظ کبھی پتا نہیں۔ امید تک کی درد نے کیا کہا کہ کل پاؤں ایک کا سائے سر پر جو آ گیا، یک سر مستخان شکستہ سے چور تھا، کسی قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی کا سر نکلا پڑا تھا، ابتداء زمانہ میں وہ سیدھا ہو کر پاؤں اس کے اوپر رکھا تو ریزہ ریزہ ہو گیا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا۔ میرے عزیز دوستوں، رعایا کے آگے حاکم کی میت، اولاد کے آگے والدین کی میت، مرید کے آگے شیخ کی میت، چھوٹے کے آگے بڑے کی میت۔ اب یہاں اگر سجدہ کیا جائے تو یہ سجدہ کس کو ہوگا؟ یہاں بھی یہ سجدہ اللہ ہی کو ہوگا، لیکن تشدد ہوگا، قریب سے کوئی گزرنے والا غیر مسلم، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، مسلمانوں کو ایک میت کے سامنے جھکا ہوا دیکھ کر کہیں یہ نہ سوچ لے کہ مسلمان خدا کے آگے بھی سر جھکاتے ہیں اور بندوں کے آگے بھی سر جھکاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنی عبادت میں سے
سجدے جیسا ایک اہم رکن بجلا کر لیا، لیکن تیری زمین کو غیر اللہ کے آگے جھکنا نہ دیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت انسانیت۔ تو خدا کے لیے مجھے بتاؤ کراچی کے دوستو، بزرگ کی میت زمین سے 3 فٹ اوپر رکھی ہوئی ہے تو خدا اس کے سامنے نہیں جھکنے دیتا، لیکن جب وہی میت زمین میں 5 فٹ دفن ہو جاتی ہے، زمین کے اندر چلی جاتی ہے، تو اس وقت سجدہ کرنا تعظیم ہو جاتا ہے اور وہ خدا کو پسند ہو جاتا ہے۔ تو بزرگوں کو سجدہ کرنا، مزاروں پہ سر جھکانا اسلام نہیں، اسلام مولوی کی کاروباری ضرورت ہے۔ بزرگوں کی مزاروں پہ سجدہ کرنا اور اللہ والوں کے آگے سر جھکانا اسلام نہیں ہے، مجاور برادری کی کاروباری ضرورت ہے۔ زمین کی عاجزی پر کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا حق ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے 11 بجے 12 نہیں بھائی 12 بجے 10 منٹ یہ کل آپ کو چھٹی ہے نا، لیکن میری تو ڈبل ڈیوٹی ہے، میری ڈبل ڈیوٹی ہے، جمعہ بھی کرانا ہے اور پھر رات کو بھی۔ اور اب آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اس وقت کہاں سے آیا ہوا ہے۔ جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہماری اطاعت، ہماری اس محنت کو بھی قبول کر لیجیے، وہ پسند کرتا ہے۔ اور یہ برکت رشد و ہدایت جس کو ہم نے بڑے خلوص سے تعمیر کیا، جس کی دیواریں ہم نے بڑی عقیدت سے اٹھائی ہے، اب اسے آباد کرنے کے لیے جو معلم تو نے بھیجنا ہے وہ بھی ہماری اولاد میں سے بھیج دے۔ وہ معلم رشد و ہدایت، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا، آخر دنیا کے سارے نبیوں کا امام بننے والا، وہ بھی ہماری اولاد میں سے عطا کرنا، تاکہ ہم نے اسے تعمیر کیا، ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا کہ اسے آباد کر دے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دارالعلوم میں مدرس بن گیا ہے، دعائے خلیل بن کر اور نبید مسیحا بن کر کتاب و حکمت کی تعلیم سے اللہ کے محبوب نے اس گھر کو آباد کیا۔ جو جماعت تیار ہوئی، جو شاگرد تیار ہوئے، قرآن پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ مدرس والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد رسول اللہ کے بعد 4 اشارے ہیں قرآن پاک کے بڑے بلیغ۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اور تراہم رکعا سجدا۔ قرآن پاک کو سمجھنے والے علماء کرام نے لکھا ہے کہ والذین معه کا انفرادی مفہوم ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اشداء علی الکفار کا انفرادی مفہوم ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ رحماء بینہم کا انفرادی مفہوم ہے حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور تراہم رکعا سجدا کا انفرادی مفہوم ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلافت راشدہ قرآن کے ان اشاروں کے مطابق محمد رسول اللہ کے بعد والذین معه
نبی کے ساتھ معیت کا حق ادا کرنے والے جناب صدیق اکبر، جو دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی، آنسو میں بھی اور مسکراہٹوں میں بھی محمد عربی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن پاک نے یہاں 4 طبقے بیان کیے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں انعام حاصل کرنے والوں کے۔ کتنے طبقے؟ 4۔ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یعنی خدا کی بارگاہ سے سب سے پہلا انعام ملا نبوت کو، اور نبوت کے بعد صداقت کو، صداقت کے بعد شہادت کو، اور شہادت کے بعد کتاب کو، صالحین۔ قرآن پاک کو سمجھنے والی علماء اتحاد نے لکھا ہے کہ صداقت کا تاجدار انبیاء کے بعد پھر اقتصاد جناب صدیق اکبر، صداقت کا تاجدار جناب صدیق اکبر، جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے دن، قیامت کے دن ہر شخص اپنی زندگی میں جو خوبی ہوگی اسی کے نام اور نسبت سے پکارا جائے گا۔ نمازی کو جنت کے نماز والے دروازے سے پکارا جائے گا، اور روزے رکھنے والوں کو جنت کے باب سیام سے پکارا جائے گا یا ریان سے۔ جہاد کرنے والوں کو اسی نسبت سے پکارا جائے گا، مخجر کو اسی نسبت سے پکارا جائے گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور، آپ کی امت نے کوئی ایسا خوش نصیب کیا جسے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ وہ آپ ہوں گے جسے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے۔ اب جو جواب ہے اس پہ آپ خود غور فرما لیجیے کہ زندہ قوموں کا ایسے ہی جواب ہوا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، خلافت راستہ صابرین اللہ دیوبند۔ اب مجھے بار بار یاد نہ دلانا پڑے، میں تھک کے آؤں تو آپ نہ تھکے ہوئے ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو خوشخبری دوں، آپ کی بیداری نے بہت سو کے وضو توڑ رکھے۔ الحمدللہ تعالیٰ میں کوئی شے نہیں ہے، میری کوئی حقیقت نہیں، لیکن جس مقدس میری کوئی حقیقت نہیں، لیکن جس مقدس جماعت کا دفاع کرنا میں نے اپنی زندگی کا مشن سمجھ رکھا ہے، اسی کی بدولت آج اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا کہ میرا نام آتے ہی بہت بڑے بڑے فرعونوں کا بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ میرے نام سے بہت سارے دوستی کو پیچش لگی ہوئی ہے۔ جلسے کی اجازت دینے میں کچھ پرائے ہیں، کچھ اپنوں کو بھی پیچش لگی اور لگنی چاہیے۔ اور میری دعا یہ ہے خدا بزرگ و برتر کی بارگاہ میں کہ جب تک زندہ رہوں اسی راستے پر چلا کر اس پہ استقامت عطا کرنا، اور خدا بندہ جب اس حق و صداقت کی راہ سے خدا کا خواستہ ہٹ جاؤں تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے زندہ نہ رکھنا۔
میرے دوست اجازت لینے کے لیے حضرت مولانا سنجار خان صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے آج تک کسی جلسے کی اجازت میں اتنی دقت نہیں ہوئی جتنی اس جلسے کی اجازت میں دقت ہوئی. کل کے جلسے کے بارے میں تاریخ الباز صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ ایک افسر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے آج کل عجیب قسم کے مطالبات شروع کر دیے ہیں یہ کیا ہے کہ نشان صدیق اکبر بھی ہونا چاہیے, نشان فاروق اعظم بھی ہونا چاہیے, نشان عثمان غنی بھی ہونا چاہیے, نشان حضرت معاویہ بھی ہونا چاہیے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے کوئی پوچھے کہ یہ نشان حیدر کی کیا ضرورت ہے, یہ ستارہ قائد اعظم کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام سے تعلق کا سلسلہ صدیق اکبر سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان میں تکلف بڑھتا 95% صدیق اکبر کے غلام رہتے ہیں. جہاں جب کوئی کراچت تقسیم ہوں گے تو اس کی ابتدا صدیق اکبر کے نام سے ہوگی. صدیق اکبر صدیق اکبر دانشیر پیغمبر صدیق اکبر. اگر اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اگر کسی کا ٹمپریچر اپ ہوتا ہے تو ہو, لیکن نبوت کے بعد نمبر صدیق اکبر. بے شک نبوت کے بعد کس کا نمبر؟ اس لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ ملک میں جس ملک کی واضح اکثریت صدیق اکبر کے غلاموں پر مشتمل ہے, جب تمغے تقسیم ہوں تو اس کی ابتدا صدیق اکبر کے نام سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اشار ہوتا ہے روڈ پہ جلسہ کرنا تو ریاکاری ہے. ایک افسر صاحب فرماتے ہیں روڈ پہ جلسہ کرنا, اور جناب یہ نماز پڑھنے کے لیے ٹی وی کے کیمرہ مینوں کو منگوا کر پوری دنیا میں اس کی نماز کرنا, یہ تو عین تقویٰ ہوگا نا. لیکن اس کو بھی چھوڑیے. یہ جو 9-10 محرم کو کراچی کی ساری سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں اور اندر رات پر جو گزارا ہوتا ہے عسکری قوت کا, اس کا کیا نام ہے جناب؟ میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں, آج اشارے میں بات کرتا ہوں اس امید پر کہ آئندہ وہ اس لہجے میں ہمارے دوستوں سے بات نہیں کریں گے. لیکن اگر انہوں نے اپنی ذہنیت نہ بدلی تو پھر میں ان کا نام بھی لوں گا اور میں پبلک کو, اپنے دوستوں کو, پاکستان کے غیور سنی کو بتاؤں گا کہ تمہارے ٹیکس سے, تمہارے مالیہ سے جو سر تنخواہ لے کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں, صدیق عمر کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو پھر نتائج کی ذمہ داری آپ کو ہو. بہت اچھا. اگر یہ ریاکاری ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ 10 دنوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے جی پورا سال تو آپ کا ہوتا ہے, یہ ہمارا سال ہے, یہ ہمارا سال ہے, پورا سال آپ کا ہوتا ہے, 10 دن ان بیچاروں کو دے دیا کرو. میں نے کہا آگ لگانے کے لیے تو 10 سیکنڈ بھی فیصلہ کن ہوتے ہیں, آپ 10 دنوں کی بات کرتے ہیں. آپ کی بیداری میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بہت سے دوستوں کو سوچنے کو مجبور کر دیا ہے. لیکن آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ خدا نہ کمی نہ آنے دینا, اس میں اضافہ ہونا چاہیے, کمی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے سب زندہ نہیں رہے اور جو زندہ ہے انہیں زندگی کا شعور نہیں تو یہ ان کی غلط فہمی. الحمدللہ تعالی ہم زندہ بھی ہیں اور ہمیں زندگی کا شعور بھی ہے. ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے
کہ ہمیں ملک ملت کی سلامتی سے محبت ہے، ہم اس ملک کے امن و سلامتی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اس لیے بہت سارے زخم سہ کے بھی ہم چپ رہتے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، آگے نبوت کے بعد قرآن پاک نے کسے نمبر دیا؟ صداقت کو، اور صداقت کے بعد والصدیقین، شہادت، نبوت، صداقت، پھر شہادت۔ فاروق اعظم بھی شہید، خلیفہ راشد صالح حضرت عثمان غنی بھی، پہلے شہادت مکمل کر لیجیے نا، پھر صالحین کی طرف۔ فاروق اعظم بھی، مسجد نبوی میں پیغمبر کے مصلی پر محراب مسجد میں خیر القرون کے زمانہ سے تعلق رکھنے والے لمحات میں جناب فاروق اعظم وہ مظلوم شہید، شہودی اور عیسائی سازش کا نشانہ کرنے والا امیر المومنین فاروق اعظم، وہ مظلوم شہید جس کی شہادت بیان کرنے کے لیے 14ویں صدی کے مولوی کے پاس وقت نہیں، جس کی شہادت کے وقت مولوی صاحب کو آسمان سے خون برستا نظر نہیں آتا، جس کی شہادت کے وقت پیشہ ور مولوی کو پتھروں کے نیچے خون نظر نہیں آتا، وہ عظیم اور مظلوم شہید جس کی شہادت کے وقت پیشہ ور کو دان نظر مولوی کو دریاؤں کا پانی سرخ نظر نہیں آتا، اور سرخ کب نظر آتا ہے؟ بہت ہوشیار ہو گئے ہو یار۔ جناب عثمان غنی بھی شہید، 40 دن کا بھوکا پیاسا وہ صابر جس نے اپنے قاتل سے تھپڑ مارنا بھی گوارا نہ کیا، خاموشی کے ساتھ جان دے دی، لیکن اپنے آقا کے مدینہ میں انسانی خون کا بہنا گوارا نہ کیا۔ جناب علی المرتضیٰ بھی شہید، من النبیین والصدیقین والشہداء، تینوں خلفائے راشدین شہید۔ تو نبوت کے بعد صداقت، صداقت کے بعد شہادت، اور شہادت میں تینوں خلفاء کا زمانہ مذکور ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن پاک نے نمبر دیا ہے صالحین کو، یعنی وہ لوگ جو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی ہیں، ان میں حضرت معاویہ بھی ہیں، اور اسی راستے پہ چلنے والے دوسرے روشن زندگی مبارک۔ میرے عزیز دوستوں، خلافت راستہ کا وہ تصور جو اہل سنت و جماعت کے فکر کی اساس ہے، بفضل اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد قرآن پاک میں۔ علامہ ابن کریم یا مسٹر واقعی صاحب یا کوئی دوسرا مورخ ہمارے فکر کی اساس نہیں، اور کوئی تاریخ ہمارے عقیدے کی اساس نہیں، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی اساس اللہ کا قرآن اور رحمت للعالمین کا فرمان ہے۔ آج کی بات اسی پر ختم کرتا ہوں، آپ کو جلدی چھٹی دیتا ہوں۔ کل اگر زندہ رہا یہ جماعت کا کیلنڈر اور میری 5 تقریریں دیار غیر سے دیار حبیب تک، شہرت کے سفر اور حرمین کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی میرے رفیق سے آپ دعا کے بعد لے لیں گے۔ اب اللہ کے حضور التجا کے لیے آپ اللہ۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور اس چینل کے لنک کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔